اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ ایک فیلڈ میں تھے, آپ اس فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے تھے, آپ کام کر رہے تھے, پیسے کما رہے تھے, پھر آپ نے یہ والیا راستہ جو ابھی جو میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, باریش ہیں آپ اور عمرہ کر کے آئے ہیں آپ, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو گیا ہے, یہ کیسے شفٹ کیا آپ نے؟ یہ اللہ نے کیا الحمدللہ, بس اللہ کی طرف سے ہدایت. یہ پہلا کیسے ہوا, یہ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ ایسا ہوا کہ میں کراچی میں تھا, یہ ہے سن 2013 کی بات. تو کراچی میں تھا, تو یہاں سے نا ہمارے ادھر اپنا ہے ہیرا منڈی ہمارے قریب نا, ہمارے سرگودا میں, ہمارے سرگودا والی جہاں ہم رہتے ہیں نا, وہاں کی وہ لڑکیاں وہ فنکشنز وغیرہ کیا کرتی تھی. میں نے اکثر نا انہوں نے مجھے بلا لینا اپنے پاس نا, کہیں ایک دو جگہ انہوں نے میرا ڈانس دیکھا کسی ویڈیو میں یا کسی ایونٹ میں, تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلانا شروع کر دیا, ان کے ساتھ ریہرسل کرنا شروع کر دی. تو میں کراچی میں تھا اس وقت, تو انہوں نے کہا بھی ہم لوگ نا دبئی جاتی ہیں تو تم بھی چلو, تو اتنے پیسے کر لو تو چلو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے اپنی بہن کو کہا کہ میں نا دبئی جانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو تبدیل کر کے ایک ریلیکس زندگی گزاروں میں, لیکن ریلیکس زندگی ہو تو آدمی گزارے, ریلیکس ہے ہی نہیں. تو میں جو ہے وہ سرگودا آیا اپنے پاسپورٹ بنوانے کے لیے اپنا. جیسے ہی میں سرگودا پہنچا, میں نے پاسپورٹ بنوایا, تو اتنے میں آپ کے لاہور سے جواد وسیم کی جماعت آئی ہوئی تھی. ہاں جی, بڑے اچھے آدمی ہیں, اللہ پاک انہیں. جاوید کوڈو بھی ساتھ ہوں گے؟ نہیں جاوید کوڈو نہیں تھے, جواد وسیم تھے. اچھا, وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے وہ بھی؟ ہاں, جواد وسیم کی جماعت آئی ہوئی تھی. تو جواد وسیم کی جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی چل رہے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. اس وجہ سے نا مجھے ایک شاکنگ تھا یہ میرے لیے, میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا, کہ یہ لوگ اور مطلب کہ بیان کر رہے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تسبیحاں پکڑی. اچھا, جواد وسیم صاحب کو دیکھ کے آپ حیران ہوئے؟ ہاں, ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے. اچھا, جو اسٹیج سے جن کا تعلق؟ ہاں, اسٹیج سے جن کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جماعت کے ساتھ تھے؟ ہاں, وہ جماعت کے ساتھ تھے سرگودا میں. خیر میں نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوایا, میں نے پیسے وغیرہ سسٹر سے, میری بڑی بہن سے, اور اللہ پاک اسے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی بہت بڑی کاوش ہے مجھے بہت ساری برائیوں سے, گندگیوں سے دور کرنے میں, اللہ پاک اسے جزائے خیر دے. تو میں نے اسے کہا کہ میں دبئی جاؤں گا, آپ مجھے پیسے دیں. انہوں نے پیسے دیے. خیر میں نے پاسپورٹ بھی میرا آ گیا, ویزا بھی میرا آ گیا. تو میری فلائٹ تھی 4 اپریل کی. اچھا, 4 اپریل کی میری فلائٹ, 8 اپریل کی فلائٹ. 4 اپریل کو ایک جماعت ہماری نکلی سرگودا سے. اچھا, وہ جماعت نکلی, اس میں تھا میرا ایک دوست. جماعت مانے یہ جماعت مذہبی نہیں ہے, یہ پارٹی ہے؟ تبلیغی جماعت نہیں, تبلیغی جماعت نے جانا تھا ایک نے چلے کے لیے, 40 دن کے. ہاں, چلے کے لیے. اس میں تھا میرا ایک دوست. وہ دوست بھی اسی فیلڈ سے تھا؟ ہاں جی, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, ساجد اس کا نام ہے. اچھا, ساجد بھائی. ہاں, تو وہ جا رہا تھا چلے میں, میں نے تو دبئی جانا تھا. تو میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یار میں نے نا کوئی شاپنگ کرنی ہے, تو ہمارے سرگودا میں گول چوک ہے, میں نے کہا تو وہاں آ جا. وہ گول چوک آ گیا. تو میں نے اسے دیکھا, وہ تو ماشاءاللہ بڑا تبدیل ہوا, داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی, اور میں نے کہا اچھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ ہاں, اس نے مطلب کہ چینج ہو گیا نا, زندگی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی. تو جیسے وہ آیا, کسی چیز کے اوپر ہماری بحث ہوگی, آپس میں ہماری تکرار ہوئی کسی چیز پہ. تو میں نے کہا اچھا جی, میرے کو ٹائم کوئی نہیں, میں کہا سویرے آ کے تین میں پوچھاں گا تیری مسجد مرکز میں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوگا. بڑے بڑے زندگی میں معاملات آئے, اللہ پاک معاف فرمائے. اس سے پہلے جو ہے وہ میں اکثر فیضان مدینہ مرکز جایا کرتا تھا, میں وہاں پہ بھی گیا ہوں کافی عرصہ, لیکن وہ رسپانس نہیں تھا ان کا, وہ محبت نہیں تھی, وہ حالانکہ یہ بڑے نہیں تھی. جو فیضان مدینہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بات ہی محبت کی کرتے ہیں. ہاں, لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. اسلامی بھائیوں, ہاں, ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. وہ یہ کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی. بے شک اسی طرح, یعنی کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے ان کے پاس. میں آپ کے کیمرے کے سامنے کھل کے بولوں. جی بول. اچھا, آپ کو وہ اس طرح کا محبت نہیں ملی وہاں سے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن وہ رسپانس نہیں تھا. اچھا, ٹھیک ہے. خیر میری اور اس کی لڑائی ہو گئی. میں نے کہا صبح آ کے جو ہے نا میں تجھے پوچھتا ہوں. اب میں صبح جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں نے پہنی, میں نے کہا چلو میں جمعہ بھی پڑھتا ہوں. تو
4 अप्रैल की मेरी फ़्लाइट है। मैं चला गया आगे मरकज़ में, वो जुम्मा हो गया था, मैं लेट उठा तो वो ऐसे हल्का बना के बैठे हुए। मुझे तो पता कोई नहीं था कि ये जमात क्या होती है, ये सारा सीन, किसी सिलसिले का कोई इल्म ही नहीं। तो मैंने उसे देखा, खैर वो ना उसका मुंह बन गया कि ये आ गया, अब या अल्लाह खैर कुछ होगा। तो वो जो जमात का अमीर था वो हमारे इलाके का था, उसने मुझे देखा, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर उसने जो है वो मेरे इकराम किया, प्यार मोहब्बत से बिठाया और वो अपनी बात जैसे जमात के साथ करते हैं वो कर रहा था। खैर तो मैंने उसे कहा अच्छा मैं वापस जाता हूँ। बातचीत उस साजिद के साथ हुई जो भी, वल्लाहु आलम, अब तो कुछ याद है, चीज़ें नहीं भी हैं याद। तो अमीर कहता है कि आप ना हमारी नुसरत करना। नुसरत करना? मैंने कहा ये नुसरत क्या होता है? तो कहता है कि आप जमात के पास ना मिलने के लिए आना। उनकी जमात चनियोट चली गई, गफूराबाद चनियोट के अंदर गांव है, अदनान भाई उसका नाम है जो अमीर था। तो कहता आप ना गफूराबाद आना हमारे पास, चनियोट में हम जा रहे हैं। तो मैं जो है वो, मैंने कहा साथ ही ले चलें। मैंने कहा मैं वापस आ जाऊँगा अगले दिन। खैर मैं गया उनके साथ, तो एक दिन मैं वहाँ रहा, सुबह को खाना खाया, रात को मैं मस्जिद के ऊपर जाके सो गया। दिन में सोते थे पहले, तो उन्होंने मुझे फजर के टाइम कोई नहीं उठाया, उन्होंने नीचे मस्जिद फजर पढ़ी, मैं सुकून से सोता रहा। 12-1 बजे उठा, उन्होंने कहा खाना खा लो, खाना लग गया, खाना खाया, खाना खा के कहा, मैंने कहा मैं जाता हूँ। कहते नहीं सरगोदा से साथी आ रहे हैं, उनके साथ वापस चले जाना। खैर मैं इंतज़ार करता रहा, मुझे फिर नींद आ गई, मैं फिर सो गया, साथी वापस चले गए। अब मगरिब का टाइम हो गया, मैंने कहा यार मैंने तो जाना है। वो गश्त अपना कर रहे थे जो मस्जिद का गश्त होता है। अब जैसे ही गश्त का वक्त हुआ, अब मुझे कोई मुँह ही ना लगाए, मैं देखूँ या मैंने तो वापस जाना है, मेरे घर में तैयारी है, मैंने मामलात है, मैंने निकलना है, मैंने जाना है। तो मैंने कहा अच्छा, बयान के बाद मैंने कहा अमीर साहब मुझे आप इजाज़त दें, तो मैं जा रहा हूँ। कह रहे ठीक है आप जाएँ। तो मैंने कहा आप आ जाएँ। वो कहते ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं आगे तक ना, अड्डे तक। तो वो मुझे आगे अड्डे पे छोड़ के मुझे चले गए। अब मैं आगे जाऊँ, आगे कुत्ते, अब मुझे कुत्तों से डर लगे, मैं फिर वापस मस्जिद में आ गया। वो कहते अच्छा सुबह को चले जाना, सुबह को फिर साथी आएंगे। अब रात को जो है ना वो अमीर अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, वो मुसल्ले के ऊपर बैठा रहा काफ़ी देर, दुआएं करता रहा। जैसे बाद में पता चला कि ये क्या होता है, सारा दुआ करना किस तरह होता है, और जो है वो आमाल किससे कहते हैं, किसी के लिए कैसे जो है वो अल्लाह से किसी को दावत कैसे देनी है, किसी को अल्लाह से कबूल कैसे करवाना है, ये तो बाद में पता चला। तो वो काफ़ी देर बैठा रहा। फिर वो रात को ना 12-1 बजे 2 साथी मेरे पास आए। मैं जाग रहा था, और देख रहा हूँ आसमान की तरफ, आंखें खोल के, या अल्लाह मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। सिर्फ ये जवाद वसीम की जमात के साथ मेरा थोड़ा सा तारुफ हुआ। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया, तो उसने मुझे दावत दी रात को, फिर अल्लाह की बड़ाई सुनाई, अल्लाह की बात सुनाई। तो बस उसका जो है वो एक असर दिल पे ऐसा हुआ। मैंने कहा अच्छा अगर ये बात है ना, तो मैंने अपने मोबाइल की सिम निकाली और उल्टी की और उन्हें दे दिया। मैंने कहा ये आपके पास है, मैंने वापस ही नहीं जाना। खैर वही नुसरत मेरी चिल्ला बना, वही 4 महीने बने। फिर अल्लाह ने मुझे 4 महीने लगवाए, लेकिन 4 महीने भी बड़े मेरे हालात से, बड़ी मुश्किलों से। फिर एक इधर लाहौर में एक था अबू हुरैरा, जवाद साहब के साथ होता है, शायद आपने देखा हो। अच्छा मेरा असल नाम मोहम्मद आकिब है, NIC के ऊपर जो लिखा हुआ है मोहम्मद आकिब। तो अब हमारा सारा मतलब कि घराना, घर वो सारा दूसरा था, फैज़ान मदीना वाला। तो मेरा भाई भी पहले भाई, मैं, हम सब घर वाले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तबलीग की मेहनत के साथ जो है वो जोड़ दिया, सबको ही अल्लाह ने जो है वो इस तरह राग़िब कर दिया। तो वो मेरे भाई को पता चला कि ये तो तबलीगी जमात के साथ गया। अब वो मुझे ढूंढे कि इसने पासपोर्ट भी बनवाया, मैंने तो पैसे लिए कि मैं काम करने जा रहा हूँ दुबई। वो कि नहीं ये तो मौलवियाँ के नाल चला गया। और फिर वो जो एक नज़रिया बना हुआ है, एक सख्ती वाला नज़रिया बना, और फिर वाबी तबलीगी जो हमारे माशरे में लोग कहते हैं, वो मैं मरकज़ में बैठा हुआ रायगढ़ में, तो वहाँ पे मुझे कॉल आई कि ना तुम्हारा भाई आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। मैं क्या हो ये क्या हो गया। खैर अब मरकज़ के अंदर ना वो ऊपर उस वक़्त शनाख्ती कार्ड नहीं चलता था, सन 2013 की बात है ये, शनाख्ती कार्ड अब चला है।
تو میں بیٹھا ہوا نیچے مرکز میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں تعلیم سن رہا تھا، تو تعلیم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آیا. اچھا میرے ذہن میں نے کہا فی الحال اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی ہے. میرے دماغ میں جو آیا، جو اللہ نے ڈالا، میں نے پرچے میں صبح جا کے اپنا نام، صبح جماعت بنی، میں نے ابو ہریرہ لکھوایا. میں نے کہا اس نے آنا ہے نا، میں نے لکھوا کے، وہ جماعت جا رہی تھی، میں نے رات کو ایک جماعت صبح نکلنا تھا، تشکیل ان کی ہوئی ہوئی تھی. میں نے ان کو کہہ کے نا، ان کی امیر صاحب کی منت کر کے، امیر صاحب مجھے ساتھ میں لے جائیں، ایسے میں اکیلا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ کرخ کی جماعت تھی، اس میں ڈاکٹر تھے 6-7، تو انہوں نے خیر مجھے جوڑ لیا ساتھ. جوڑا تو میں نے نام ابو ہریرہ لکھوا دیا. اچھا اب ہم آگے ہماری تشکیل ہوگی. اب وہ پتہ تو چلتا ہے جیسے تبلیغ والوں سے رابطہ ہے آپ کا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ. تو ایسے ہی ہمارا بھی سب کو پتہ چلا ہے کہ ایک ماشاءاللہ نیو بھائی آیا ہے، اس طرف آ گیا ہے، اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے. تو کہیں وہ کسی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ بھائی جو ہے ہمارے پاس جماعت میں آئے ہوئے ہیں. ان بھائی کو، اب ان کو یہ چیز بڑی غیر مناسب لگی. یہ کہ یہ تو 2 ابو ہریرہ، ایک اس کے. خیر انہوں نے مجھے جو ہے نا، جیسے ایک ہوتا ہے بہت زیادہ وہ کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے. انسان ہے، انسان چیزوں میں آ جاتا ہے. تو میرا کام ہوتا تھا 4 مہینے میں رونا، کھانا اور سونا اور نماز. میں کسی عمل میں نہیں جڑتا تھا. میں کہتا تھا یا اللہ میرا سب کچھ ہی چلا گیا، مولوی بن گیا، جس طرف سے ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ چھوٹ گیا، دبئی جا رہا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی ہر طرف سے راستے بند ہو گئے. اب میں پھنسا ہوا ہوں. اب میں نکلنے کا راستہ سوچوں، پیچھے کی طرف دیکھوں، گھر کی طرف دیکھوں تو بھائی سے خوف آئے، اور اس طرف دیکھوں تو اپنی زندگی سے خوف آئے. سر کے اوپر کوئی صحیح سہارا کوئی نہیں، کوئی باپ کا کوئی ایسے جیسے ہوتا ہے ایک مضبوط کوئی چیز نہیں تھی. خیر میں وہ کوئٹہ کے اندر ہماری تشکیل ابو بکر مسجد، تو اس مسجد کے اندر ایک وہاں کے مفتی صاحب آئے رات کے تقریباً 3 بجے. اس مسجد کا ایک ساتھی ابھی بھی پچھلے سال میں ہمارے سرگودا میں آ کے چلا لگا کے گیا، معاذ کوئٹہ کا. تو میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا رات کو رو رہا ہوں. تو مفتی صاحب آئے، دروازہ بجا ہے مسجد کا، نیچے چھوٹی سی مسجد اوپر چھت پہ تھی. تو دروازہ بجا ہے، تو ساتھ ان کے بچے، ساتھ ان کے بیٹے مفتی صاحب کے. مفتی صاحب کی تو عمر تقریباً 80 سال ہوگی، بوڑھے تھے بہت. تو وہاں کی جامع مسجد سے، نام میرے ذہن سے اب ان کا نکل گیا. تو کہتے ابو ہریرہ. اچھا انہوں نے کہا اوپر، امیر صاحب نے کہا وہ اندر ہے مسجد کے نا. تو ان کے بچے، ان کے پوتے، انہوں نے سامان پکڑا ہوا، ساتھ میں فروٹ پکڑا ہوا، کپڑے پکڑے ہوئے، اور بہت ساری چیزیں پکڑ کے نا. تو میں اندر مسجد میں بیٹھا ہوں، تو میں رو رہا ہوں. تو انہوں نے دروازہ دیا، لائٹ جلائی، وہ ان کے پاس ٹارچ تھی، ٹارچ جلا کے ایسے ڈھونڈا. میں دیکھا میں اس کارنر میں بیٹھا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں ابو ہریرہ. میں نے کہا کون ابو ہریرہ؟ میں تو حقیق، میرے تو ذہن میں یہ چیز نکلی ہوئی تھی نا کہ میں کیسے آیا ہوں. اچھا کہتا نہیں ابو ہریرہ. کہتے کہتے میں نے ابھی نا خواب دیکھا، ابھی رات کو خواب دیکھا. کوئٹہ چھوٹا سا سٹی ہے، 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ وہ پہنچ گئے. کہتے کہ میں اٹھا، مجھے خواب میں کہا کہ فلاں مسجد کے اندر ایک لڑکا ہے ابو ہریرہ، ایسے ہی تمہارا سارا حلیہ بتا، اور کہا جاؤ اس کی نصرت کر کے آؤ. بس جب انہوں نے یہ کہا نا، وہاں سے پھر میرے اندر سے دل کے پلٹنے کا سبب بنا. میں نے کہا نہیں اب نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. واہ، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا. ہاں میں نے کہا اب جو ہوگی نا اب نہیں. وہ میرے لیے بہت اکرام لے کے آئے. پھر میں ان سے بہت پوچھتا رہا بھی مفتی صاحب کیا آپ نے خواب دیکھا، کس نے آپ کو کہا؟ تو وہ پشتو میں، وہ اردو جیسے بولتے ہیں، پشتو اردو مکس، کہتے ماڑا آم کھاؤ پیٹ نہ گنو، تم چھوڑو لیکن تم وہی ہو. مجھے یقین آ گیا. خیر پھر وہ بعد میں بھی نصرت کرتے رہے. پتہ نہیں واللہ عالم وہ زندہ یا انتقال ہو گیا ان کا. تو پھر وہاں سے میں نے ٹرننگ پوائنٹ لیا. پھر الحمدللہ میں 4 مہینے میں نے مکمل کیے. 4 مہینے
پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں بھاگ جاؤں 4 مہینے سے. اب آپ تبلیغ کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر, اس کمیونٹی, اب تو آپ کی کمیونٹی نہیں ہے یہ, اس کو نہیں میری کمیونٹی ہے, آپ کی کمیونٹی, آپ سب میری کمیونٹی ہے, ہم سب ایک کمیونٹی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سارے ایک کمیونٹی ہیں. یہ انسانی ذہن کا جو ہے وہم ہے